بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی پیا کریں۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ قوت باہ کی کمی والے دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ چہرے تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ناظرین، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ کھانے میں دار چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی نہیں بڑھے گی اور موٹاپا بھی کنٹرول میں رہے گا۔ 1 نیمو لے کر اسے کاٹ لیں اور اس کو اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ کبھی الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ سیب ضرور کھا لیا کریں۔ بڑے گوشت کی مک کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتے ہیں اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے بعد پسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کرو، یہ نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، خون کی روانی کو بہترین بناتے ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ اور کالی مرچوں میں پکا کر کھاؤ۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ کھانا جلد ہضم ہوگا اور فائدہ بھی دے گا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات نیمو کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں آنے لگیں تو دودھ میں 2 دانے عجوا کھجور کے ڈال کر پی جاؤ۔ 70 سال کی عمر میں 17 سال جیسے نظر آنے لگ جاؤ گے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ آلو پر نمک لگا کر سونگھنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی معدہ تندرست رہتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل ملتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔
اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانا بناتے ہوئے لوہے چاندی کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے، لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مٹھی بھر بھنے چنے کھانے کے بعد سونف کھا لیں، مثانے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ کھانے میں تھوڑا گھی شامل کر کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ناظرین، زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ پاک دنوں، تاک مہینوں اور تاک سالوں میں شادی، نکاح اور معاہدہ اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے کھانس لیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ نہانے سے پہلے لیموں چاٹا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ پاخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پیا کریں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ ہو تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرنے چاہیے کیونکہ آخری نوالے کے اندر صحت ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں، کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہیں۔ سٹریس کم کرنے کا راز، قدرتی طریقے جو جسم اور دماغ دونوں کو سکون دیتے ہیں۔ گہری گہری سانسوں کی مشق کریں، چند منٹ روزانہ آہستہ آہستہ سانس لینا اور چھوڑنا جسم میں آکسیجن بڑھاتا ہے اور تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہلکی چہل قدمی یا نرم ورزش دماغ اور جسم دونوں کی تازگی دیتا ہے۔ یہ خوشی کے ہارمونز بڑھاتا ہے اور سٹریس ہارمون کو کم کرتا ہے۔ اچھی نیند کو ترجیح دیں۔ نیند جسم کا قدرتی ری سیٹ بٹن ہے۔ جب آپ پوری نیند لیتے ہیں تو دماغ سوزش اور تھکن دونوں کو کم کر دیتا ہے۔ آنتوں کو خوش رکھیں، دہی، کیلا، بادام، دالیں اور سبز پتوں والی سبزیاں استعمال کریں۔ مراقبہ یا دعا کا لمحہ، دن میں چند منٹ خاموشی میں بیٹھ کر شکر ادا کریں۔ سانس پر توجہ دیں اور اپنے رب سے دل کی بات کریں۔ یہ لمحہ دماغ کے شور کو کم کرتے ہیں اور دل کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ذہنی سکون کا آغاز جسم سے ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے جسم کو توجہ، آرام اور محبت دیتے ہیں تو دماغ خود بخود توازن اور روشنی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ صحت کے لیے مفید مشورے: جسم جل جانے کی صورت میں کیلے کا لیپ لگانے سے نشان پڑنے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل سے جوڑوں اور پٹھوں کی ہلکی مالش کرنے سے درد میں کمی آتی ہے اور اکڑن کم ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین اگر یخنی میں اجوائن شامل کر کے استعمال کریں تو دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ لیموں ملا پانی پینے سے وزن تیزی سے گھٹانے میں مدد مل سکتی ہے۔ کڑی پتے کا استعمال انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ روزانہ ناریل پانی پینے سے جلد میں نکھار اور تازگی آتی ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنے کے لیے پپیتے کا پیسٹ چہرے پر لگانا مفید ہے۔ ناظرین، صحت مند رہیں، خوش رہیں۔ ابلے ہوئے کھانے سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچی ہری مرچ کھانے سے چہرے کے پمپلز اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ گھی میں بھنا ہوا لہسن نزلہ، زکام اور بخار کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔
کیلا کھانے سے بھولنے کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ کیلا آپ کے دماغ کی صفائی کرتا ہے۔ پین کو اپنے گھر میں ایسی جگہ رکھیں جہاں باہر سے آنے والے لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ ناظرین، ہر صبح پہلی روٹی پکانے سے پہلے اس پر تھوڑا سا نمک چھڑکیں۔ کہا جاتا ہے نہ گھر میں خوراک اور دولت کی برکت رہتی ہے۔ گھر کی خوشحالی اور خوشی کے لیے پہلی روٹی کسی جانور یا پھر پرندے کے لیے الگ رکھیں۔ کچن میں اسے کبھی بھی الٹا نہ رکھیں، ایسا کرنے سے گھر میں غیر متوقع مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی گرم برتن پر پانی نہ ڈالیں، کہا جاتا ہے کہ اس سے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ کھانا بناتے وقت صفائی اور ترتیب کا خاص خیال رکھیں، اس سے گھر میں سکون اور برکت قائم رہتی ہے۔ ناظرین، باورچی خانے میں موجود چیزوں کی قدر کریں اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح تربیت کا راستہ، ان غلطیوں سے بچیں۔ یہ غلطی بند کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہر بات پر چیخنا بند کریں ورنہ بچہ سننا نہیں صرف ڈرنا سیکھے گا۔ بچے کو ہر وقت روکنا چھوڑ دیں، زیادہ پابندیاں زیادہ بغاوت پیدا کرتی ہیں۔ اس کی بات کاٹنا بند کریں، جو بچہ سننا نہیں جانتا وہ کہنا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں، یہ عادت بچے کا اعتماد اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ صرف غلطی پر توجہ نہ دیں، اچھی باتوں کو نظر انداز کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہر وقت موبائل میں مصروف رہنا بند کریں۔ بچہ آپ کی توجہ مانگ رہا ہوتا ہے، چیزیں نہیں۔ اپنی غلطی ماننے سے نہ گھبرائیں، یہی عمل بچے کو سچا اور بااعتماد بناتا ہے۔ بچے کو شرمندہ کرنا چھوڑ دیں، شرمندگی نہیں سمجھانا تربیت ہے۔ ہر مسئلے کا حل سزا نہ سمجھیں، رہنمائی دیں، ڈرانا نہیں۔ آج کی چھوٹی غلطیاں کل بڑا نقصان بن سکتی ہیں۔ ناظرین، پانی والے نسخے جو واقعی فائدہ دیتے ہیں۔ سونف والا پانی 7 دن۔ 7 دن تک سونف والا پانی پئیں، بلغم صاف کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کو کھولنے میں معاون ہو سکتا ہے۔ منہ کی بدبو کم کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ السی کا پانی 12 دن۔ ہر صبح السی کا پانی پئیں، یہ جوڑوں کو چکنائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے اور جسم کے نظام کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ میتھی دانے کا پانی 15 دن۔ 15 دن تک میتھی دانے کا پانی استعمال کریں، یہ خون میں شوگر سطح کو مستحکم رکھنے میں مدد کر سکتا ہے، ہاضمہ بہتر بنانے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔ لیموں اور شہد کا پانی 30 دن۔ 30 دن تک ہر صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پئیں، یہ وزن کم کرنے کے عمل کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے، مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور جلد کو بھی چمکدار بناتا ہے۔ خشک بالوں کے لیے ان 7 طریقوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، مایونیز۔ مایونیز بہترین کنڈیشنر ہے اور خشک بالوں کے لیے بہت مؤثر علاج ہے۔ پروٹین سے بھرپور مایونیز آپ کے بالوں کو صحت مند اور چمکدار بنائے گی۔ نمبر 2، انڈے۔ انڈوں کو دہی، دودھ، زیتون کا تیل اور دیگر تیل کے ساتھ مختلف قسم کے امتزاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی خشک بال چمکدار نظر آئیں۔ نمبر 3، بادام کا تیل۔ نیم گرم بادام کے تیل کا مساج خشک بالوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے سر کی مالش کریں اور رات بھر لگا رہنے دیں۔ نمبر 4، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل بالوں پر بطور پیک استعمال کیا جانا چاہیے۔ زیتون کا تیل اور انڈا ایک بہترین بیئرنگ پیک بناتے ہیں۔ سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ خشک بالوں کے لیے علاج کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے، اسے اپنے بالوں کی جڑوں سے سروں تک لگائیں۔ نمبر 6، پانی۔ جسم میں پانی کی کمی بالوں کی حالت پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ ہم میں سے اکثر عام طور پر پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے دن بھر پانی پیتے رہتے ہیں۔ 7، السی کے بیج۔ اومیگا 3 سے بھرپور السی کے بیج خشک بالوں کے لیے اچھے ہیں، یہ بالوں کی چمک کو بڑھاتا ہے، اسے روزانہ اپنی سلاد میں شامل رکھیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ